السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین یا رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، سب دیکھنے والوں کو سلام ایک بار پھر۔ جیسا کہ آپ کو تھمبنیل سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہمارا آج کا میرا یہ عنوان ہے کس بارے میں۔ یہ دنیا ایک آزمائش کا گڑھ ہے۔ میرا اس سب سے کیا مراد تھی یا کیا مراد ہے، تھوڑا میں بیان یہی کرنا چاہ رہا تھا آپ سب سے کہ یہ دنیا میں ہم جو موجود ہیں، یہ ہم بس کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجے گئے، یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ یہاں ہماری تخلیق اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں آزمائے، ہمیں ٹیسٹ کرے۔ جیسے میرے چینل کا نام بھی ہے کہ زندگی ایک امتحان، یہ زندگی اب ایک امتحان ہے ہمارے لیے، جس میں بے شمار نشیب و فراز رونما ہونے والے ہیں اور ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس کا مفہوم ہے آیت کا، اللہ تعالیٰ نے کرسٹل کلیئر بتا دیا ہے کہ میں تو آپ کو آزماؤں گا، میں تو کروں گا ٹیسٹ آپ کا، بھوک سے، افلاس سے، معاش سے، ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کھل کے بتایا ہے کہ میں تو کروں گا۔ یہ تو ایک سورہ بقرہ میں اور بہت سی جگہوں پہ بھی ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ میں تو آزماؤں گا، اللہ نے تو کچھ بھی نہیں چھپایا۔ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ایسی ہی جنت میں ادھر چلے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں بھوک سے، افلاس سے، تنگ دستی سے، بیماری سے، ہر چیز سے آزمایا جائے گا تمہیں۔ چلیں اور مزید میں خود سے بھی تمہیں اللہ نے بعض کا یہ بھی کہا ہے کہ میں ہی رزق بڑھاتا ہوں، جس کا مفہوم ہے میں ہی جس رزق بڑھاتا ہوں میں ہی گھٹاتا ہوں، اور میں ہی کسی کو نفع تلا دیتا ہوں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ مجھ کو تو یہی سمجھ آئی ہے اب تک، میں اللہ کا بندہ یہی سمجھ پایا ہوں، گناہ گار بندہ، کہ اس سے بھی یہی مراد ہے کہ نبات اللہ یا اس طرح سے اللہ کیوں دے رہا ہے سب کو ایک یکساں کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے آزمانا ہے، کسی کو کم دے کے، کسی کو زیادہ دے کے، کسی کو بھوک میں رکھ کے، کسی کے پاس اتنا ہوگا کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا میں کیا کروں، اتنا پیسہ ہوگا، اتنی مال دولت ہوگی، اتنے کھانے پینے کا سامان، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ میں کہاں لگاؤں، کیا کروں، وہ سر کھجلتا رہے گا۔ اور کسی کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ان دو اشخاص کی قابلیت کی وجہ سے ایسا ہے کہ وہ قابل نہیں ہے یا وہ قابل ہے؟ جی نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کسی سے لیتا ہے تو اس کو پھر واپس دے دیتا ہے، پھر لیتا ہے، پھر دیتا ہے۔ یہی اس نشیب و فراز ہے، یہی زندگی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ تو اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد جو ہے یہ ٹیسٹ ہے، اس میں بے شمار اونچے اونچے واقعات رونما ہوں گے، بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے،
کبھی خوشی بھی ہوگی، کبھی اچانک افسردگی بھی ہو جائے گی۔ ان دونوں چیزوں میں اللہ ہمیں ہر وقت آزمائے گا، اور اللہ ہر وقت، آپ ابھی مجھے سنیں، آپ کو اللہ ابھی بھی آزما رہا ہوگا۔ انسان کا نفس اور اس کے ساتھ شیاطین، یہ دونوں اسی سے اللہ آزمائے گا۔ کیا انسان اس پہ قابو رکھ پاتا ہے؟ کیا اپنے اندر سے اپنی خودی کو، اپنی انا کو مار سکتا ہے؟ اپنے غصے کو، اپنی انا کو، اپنی خودی کو مار کر میرے حکم پہ چل سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ خودی، انا اور یہ سب چیزیں میں جس میں ہوگی، وہ اللہ کے حکم پہ تو میرا نہیں خیال کہ چل پائے گا، یا ملا جلا ہی چلے گا، یا نہیں چل پائے گا۔ تو اس کو اندر سے خود کو مارنا ہوگا، پھر کہیں جا کے وہ اللہ عاجزی اختیار کرے گا اور اللہ کے راستے پہ چلے گا، اللہ اس کے رسول کے راستے پہ۔ تو ہمارے مسائل ہیں ہی اسی وجہ سے، اس میں سب سے پہلے ہوں، آپ بعد میں، سب سے پہلے میں ہوں۔ ہم سب اس کا شکار ہیں، ہم سب اس میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے ہمارے اندر میں، انا، خودی آتی ہے، پھر اس کے بعد خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر مال کی محبت اور دنیا کی چاہت، جبکہ اللہ نے دنیا کو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور اور اس طرح سے تعبیر کیا ہے، اور یہ کھیل تماشا ہے، بس ایک وقت ہے جو تمہیں دے دیا گیا ہے۔ جب حضرت آدم کا واقعہ ہوا تھا، سجدے کا ابلیس نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، اور پھر اس کو دھتکار دیا گیا تھا، تو جب ان کو اتر جانے، دونوں کو حکم دیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو اس سے یہی مراد تھی نہیں کہ ایک مقررہ وقت تک، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ فرمایا تھا، مفہوم ہے اس کا، تمہیں وقت مقرر، ایک حد وقت تک کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اور اس کا پھر، یعنی اس کے صاف ظاہر ہے، اس کا پھر ایک امتحان ہوگا، اسی پہ جنت دوزخ ملنی ہے۔ جو لوگ انسان، الحمدللہ ابھی تک ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، تو وہ بہت خوش قسمت ہیں، جیسے میں اور آپ سب جو سن رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے توبہ کی، استغفار کا، یہ سب اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ یہ جو وقت ہے بہت قیمتی ہے، اور ایک ایسا بھی واقعہ ہے نا کہ اس میں مفہوم ہے جس کا کہ میدان حشر میں کھڑے ہوئے گناہگار لوگ کہیں گے کاش میں دوبارہ جا سکتا ہوں، یہ ایک نیکی کر لیتا اور میں جنت میں چلا جاتا۔ وہاں میدان حشر میں لوگ ایک 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 نیکی کے لیے ترسیں گے، اور یہاں ہم گناہگار، میں اپنی بات کرتا ہوں، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، مطلب پنچویلٹی نہیں ہے ہم لوگوں میں، مطلب کبھی کبھی رہ جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ بس یہ حال ہے ہم سب کا، ہم سب دوسرے مسلمان، اور بعض تو ایسے ہیں جب ٹوٹلی جمعے کی نماز بھی پڑھ لے تو بڑی بات ہے جی، نہ اللہ کی طرف ہے نہ رغبت ہے۔ پھر سب سے بڑھ کے جو اصل ہم اس امت کا، مسلمانوں کا جو فرض تھا، ہمارا ٹاسک تھا، کام تھا، یعنی ایمان، اخلاق، کردار، آج ہم دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہیں، اور ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک یہ پاکستان، اب کچھ لوگ کہتے ہیں واللہ علم کہ یہ کلمے کے نام پہ بنایا ہے فلاں فلاں، چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا؟ بننے کے بعد تو سارا الٹی ہوا ہے اس کا، اس کلمے کے خلاف اقدامات ہوئے ہیں۔ تو یہ تو خالی لیبل، جیسے پارلیمنٹ کے باہر کلمہ لکھا ہوا ہے، تو یہ تو پھر ایسی ہے، اور اندر کیا ہو رہا تھا؟ سب جھوٹ، منافقت، افلاس، غنڈہ گردی، بدماشی، لوٹ مار، کرپشن، بولیاں لگتی ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن باہر بلڈنگ کے باہر کیا لکھا ہے؟ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو پاکستان ہے یہ، وہ صحیح ریپرزنٹیشن ہے بیسیکلی پاکستان، اس ملک کی۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، ہم نے بھی اپنی نسلوں کو بھی، جاؤ جی جاؤ اسکول جاؤ،
آبجیکٹو کیا ہے؟ اب وڈا ہو کے بڑا افسر بن سی. کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یا گھر میں بھی یا درسگاہوں میں بیچتے وقت بھی کیا یہ ہمارا اپنا والدین کا ویژن ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک اچھا انسان بنائیں, ایک مہذب اخلاق کردار والا انسان بنائیں؟ بے شک دنیاوی تعلیم دیں, ضرور دینی چاہیے. دنیا سے آپ کٹ کے نہیں رہ سکتے, اس دنیا میں ہی رہنا ہے ہم نے. اس دنیا میں رہ کے دنیا کو دکھانا ہے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہوتا ہے, یہ ہے اصل چیز. لیکن وہ تبھی ممکن ہے جب ہم انسان اخلاق کردار اور تقوی متقی کیا ہے, یہ ان جیسی چیزوں کی ہم تعلیم دے گی. مومن کیا ہوتا ہے, ہمارے پیر نبی کے اخلاق کیسے تھے, صحابہ خلفائے راشدین اور جو عظیم بڑے خلفاء اور جو صحابہ تھے ان کے کیسے کردار اور اخلاق تھے, اور قرآن میں جو باقی پیغمبروں کا ذکر ہے ان کی ہسٹری بیان کرنا. تو یہ تربیت کون کرے گا جب آپ یہ تربیت اپنی اولاد کی نہیں کریں گے, اپنی اولاد کو وقت نہیں دیں گے اور توجہ نہیں دیں گے, تمیز تربیت نہیں کریں گے, تو پھر آپ ان سے امیدیں کیوں لگاتے ہیں؟ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور میرا پتر جو ہے وہ بڑا پرہیزگار بھی بن جائے, تقوی والا بھی بن جائے اور عظیم انسان بھی بن جائے اور بڑے تخت پہ جا کے بیٹھ جائے. ایسا نہیں پاسبل. اللہ نے یہ نظام اس دنیا کا ایسا بنایا, جو بیچ بو گے وہ کاٹو گے. بھائی کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ جو بیچ بو گے وہ کاٹو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ تو بچپن میں بچوں کو اردو میں کہانیاں پڑھائی جا, ہم نے تو پڑھی ہیں بھائی. یہ تو بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں, محاورے کہاوتیں سنائی جاتی ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو بھائی یہ دنیا کا اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے, بھائی آپ جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. اللہ کو کوئی ایسا کوئی خاص نہ یہودی نصارہ نہ مسلمانوں سے کوئی ایسا کوئی اللہ کو محبت ہے متقی سے, تقوی والے سے, منافقوں سے نہیں ہے کہ نام تو لے مسلمان کا, کلمے بھی پڑھے اور کرتوت کیا ہوں. ابلیس بھی بولے توبہ توبہ توبہ, ابلیس شیطان بولے توبہ توبہ. او بھائی اتنا تو گھٹیا میں بھی نہیں. تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا, خیر میں کسی اور طرف چلا گیا. یہ زندگی جو ہے نا, یہ اللہ نے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے, اور ایک جو اب مجھے سمجھ آتا ہے بالکل ایک ٹائم فریم پہ بھیجا ہے, نہ اس سے ایک منٹ آگے ہوگی. نہ ایک حدیث میں نے کوٹ کی تھی, اللہ نے قوم کی بھی زندگی بتائی ہوئی ہے, کسی قبیلے کی, قوم کی, گروہ کی, اور بتایا آگے کہ نہ اس سے ایک منٹ آگے ہوگا نہ ایک منٹ پیچھے ہوگا. تو اسی طرح انڈیویجول کا بھی یہی ہے, نہ ایک منٹ آگے نہ ملک کو موت آئے گا, آپ کی جان نکال کے لے جائے گا. ایک وقت مقرر ہے, اس میں اللہ آپ کو آزمائے گا, آپ کو ٹیسٹ کرے گا. ہاں, جس کا روحانیت, قرآن, اسلام کی طرف, حدیث سننا کی طرف, دین کی طرف رجحان ہوگا, اس کو اشارے یا اس کا خود ذہن کام کرے گا, اشارے بھی ملیں گے کہ ہاں یہ آزمائش شاید آزمائش ہے مجھ پہ. لیکن جو دنیا پرست ہوگا, جو جمعے کی بھی پتہ نہیں مہینے میں یا پتہ نہیں کون سے مہینے میں پڑھ لی جمعے کی نماز بھی, آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یا ایتھیسٹ ہے, ملحد ہے جو, آپ اس سے کیا امید کرتے ہیں؟ کیا اس کو وہ تو وہی حرکت کرے گا جو کافر کرتا ہے, ٹوٹل جو کافر ہوتا ہے وہی کرتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل میں بھیجے گئے رسول بنا کے. حضرت مسیح بنی اسرائیل یہودیوں کو ہدایت کے لیے, غیر مسلموں کے لیے نہیں, یہودیوں کے لیے اسپیشل. مطلب تو ہم تمام مسلمان, کوئی یہ بولتا ہے غیروں کو تو دعوت دینی ہے, لیکن وہ تب ہی دی جا سکتی ہے نا جب ہم اپنے بھائیوں کو راہ راست پہ پہلے لائیں. جب ہم خود ہی صحیح نہیں ہیں تو غیروں نے تو یہی پھر بولنا ہے. جیسے ان کے کسی ہسٹورین نے ایک بات کی تھی کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں, لیکن جب مسلمانوں کو کہتا ہوں تو اس سے گھٹیا قوم کوئی نہیں. تو وہ ایسے کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے کرتوت بالکل الگ ہیں, اور قرآن اور سیرت نبوی اور حدیث سننا وہ الگ ہے. وہ ایک الگ ہی دنیا کی
چیزیں ہیں اور یہ ہم جو کرتے ہیں یہ تو بولتے ہیں یہ تو بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ال اللہ کی طرف سے پھر مار بھی پڑتی ہے. جو قرآن میں جو بنی اسرائیل کے واقعات ہم سے جو اللہ تعالیٰ نے شیئر کیے وہ اسی وجہ سے کیے ہیں کہ ہم سبق سیکھیں. یہ جو نئی امت ہمارے پیارے نبی کی ان کے لیے تھا کہ تم مت کرنا ایسے، کیونکہ وہی حالات جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ حالات وہی آئیں گے جو بنی اسرائیل پہ. تو میں وہی سی ٹیسٹ کیا، ہمارا تو ہو سکتا ہے دگنا ہی ہوتا ہو، کیونکہ ہم نے تو وہ واقعات بھی سنے، بنی اسرائیل نے بھی سنے ہوئے تھے، لیکن ہمارے لیے تو وہ تھا نا ایگزامپل بنی اسرائیل. تو ہم تو ایکسکیوز بھی نہیں کر سکتے. تو خیر یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی. تو میرا عنوان تو بیسیکلی تھا کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ ایک آزمائش ہے، اور یہ سیریز میں جاری رکھوں گا اور اسی سے ریلیٹڈ میرا کنٹینٹ ہوگا کہ یہ جو اس دنیا میں ہم آئے ہیں یہ ایک صرف لمیٹڈ ٹائم ہے. اسی میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس میدان حشر میں لوگ ترسیں گے ایک ایک نیکی کے لیے. میں خود آج کل یہی سوچ رہا تھا کہ ایک ایک نیکی جب بھی آپ کو موقع ملے پلیز ضائع مت کریں، ثواب کمانے کا، نیکی کا، کیونکہ وہاں پہ یہی کرنسی ہوگی. نیکیاں، گناہوں سے بچیں اور نیکی کی اپرچونٹی کو ضائع مس نہ کریں بس. اور ایک صحیح سمت کر کے اللہ کے سیدھے راستے پہ چلیں، قرآن کو اپنا امام بنائیں، سنت رسول کو فالو کریں، بس کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آپ سیدھے راستہ جو ہے اللہ قرآن آپ کو لے جائے گا. قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں بھی یہی کر رہا ہوں الحمدللہ. اصل قرآن ہے. اللہ کے رسول نے آخری خطبات میں بھی یہ فرمایا تھا، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. تو ہم سب نے اللہ کی کتاب کی طرف ہونا ہے، کسی امام کسی مولوی کے پیچھے نہیں. اللہ کی کتاب صحیح ہے، اللہ کی کتاب. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.